اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، یقیناً صدقہ اللہ تعالی کے غصے کو، غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ مالدار آدمی جب مال خرچ کرتا ہے سال کے بعد، یہ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں اور یہ نکالنا اور دینا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو مال صدقہ کرتا ہے اس کو صدقہ اور خیرات کہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ صدقہ اور خیرات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ تعالی کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور دوسرے بتایا کہ بری موت سے بچاتا ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان موت کے وقت اس کو وسوسوں میں مبتلا نہیں کر سکے گا۔ یا دوسرا مطلب بھی محدثین نے لکھا ہے کہ صدقہ کرنے والے انسان کی جب موت آئے گی تو کسی ایسی موذی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے انسان کے منہ سے ناشکری اور کفریہ کلمے نکلتے ہیں، اس سے بھی بچت ہو جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے تصدقوا وداووا مرضاکم بصدقہ، صدقہ کیا کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو۔ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ عَنِ الْأَعْرَاضِ وَالْأَمْرَاضِ، بے شک صدقہ بیماریوں اور آفتوں کو دور کرتا ہے۔ اس حدیث میں تیسرا فائدہ بھی بتایا، تیسرے نمبر پہ فرمایا وَهِيَ زِيَادَةٌ فِي أَعْمَالِكُمْ وَحَسَنَاتِكُمْ، اس صدقے کی وجہ سے تمہارے نیکیاں بھی بڑھتی ہیں اور تمہیں اعمال کا شوق بھی نصیب ہوگا۔ لیکن آج صدقے کی کیا حالت ہے؟ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ بھی اسی سفر میں پیش آیا۔ جب لاہور ہم پہنچے ہمارے محترم راجہ صاحب کے گھر میں، تو وہاں خواجہ ضیاء الحق صاحب نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا میں بیمار تھا، یہ غالباً 95 کی بات ہوگی، بیمار تھا، میرے دل میں تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی، میں نے 100 روپیہ صدقہ نکالا، وہ تکلیف ٹھیک ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، ہفتے 10-15 دن کے بعد تکلیف ہوئی، پھر میں نے صدقہ کیا، 100 روپیہ نکالا، یہ 95 کی بات کر رہا ہوں۔ پھر تیسری دفعہ ہوا، پھر میں نے 1000 روپیہ نکالا، پھر کچھ دن ٹھیک ہوا، پھر اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے ہاسپٹل میں لے گئے۔ وہ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھے اور انجیکشن کے بارے میں بھی کچھ بتایا کہ یہ تو فوری لگانے پڑیں گے، اور ٹیسٹ بھی لکھے، تو اس کا جو ایسٹیمیٹ بتایا وہ تقریباً 50,000۔ جب ڈاکٹر سے نکل کر یہ واپس آیا پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے، ٹیسٹ والی جگہ پہ جانے کے لیے، گاڑی پہ بیٹھا تو دل ہی دل میں نیت کر لی، یہ 50,000 روپیہ اللہ تیرے نام پہ خرچ کروں گا۔ اس نے ادھر ہی نیت کر لی، یا اللہ صدقہ تیرے نام پہ کروں گا، اور اس نے کہا پھر میں نہیں گیا۔ وہ 50,000 کا وہ ہے، آج 95 سے کیا دن ہو گئے، وہ کہتے ہیں میرے خیال میں وہ بتا رہا تھا 30% یا 35% دل کام کر رہا ہے، اور ہلکی پھلکی دوائی لیتا ہوں، لیکن الحمدللہ ابھی تک اتنے سال ہو گئے، میرے خیال میں یہ 30-31 سال ہوتے ہیں، یہ 30-31 سال کے قریب عرصہ ہو گیا ہے، مجھے پھر خاص کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ اس کے رسول کی کیا تعلیم ہے؟ صدقہ کرو۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، حرکت پیسہ نہ خرچ کرنا۔ ویأمرکم بالفحشاء، اور فضول کاموں میں اور فحش کاموں میں اور دنیا کے کاموں میں خوب دل کھول کے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر آزمائش اور تکلیفیں ایسی ہیں، فرمایا صدقہ بھی
کم از کم بیماری کے شان شیان تو ہو۔ علماء کے دو قول ہیں، صدقہ دکھا کے دینے کے بھی، چھپا کے دینے کے بھی۔ قرآن مجید میں صدقہ دکھا کے دینے کا تذکرہ ہے، احادیث میں صدقہ چھپا دینے کا بھی حکم ہے، دکھا کر دینے کا بھی حکم ہے، اعلانیہ طور پر بھی۔ اب قرآن مجید میں ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، جو صدقہ اعلانیہ طور پر، ظاہری طور پر کرتا ہے، کیا ہی اچھی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے پھر یہ توجیہ کی، فرمایا جو واجبی اور فرضی صدقہ ہے اس کو چھپا کے دو، نفلی دکھا کے دو، اور اس کے برعکس بھی ہے، فرضی اور واجبی جو صدقہ ہے اس کو دکھا کے دو، نفلی کو چھپا کے دو۔ مدرسے کا حصہ اپنے پاکیزہ مال میں سے ضرور نکالا کریں۔ آپ کا امام صاحب بھی جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ بھی مدرسے میں پڑھ کے آیا ہے۔ مدارس ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالیں گے۔